لیکن پھر بھی یہ یہودی ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر سے پہلے مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کے تعمیر ہونے کے باوجود اگر مسجد اقصی شہید نہ ہوئی تو ہیکل کی اہمیت پہلے جیسی بالکل نہیں رہے گی، اسی لیے یہودیوں کے نزدیک اسے شہید کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی خفیہ پلاننگ نہیں ہے، بلکہ اس منصوبے کو تحریری شکل دے کر اور دستخط کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، جو مسلمانوں کے لیے، عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ نقشہ تیار کر لے۔ آپ کو بتاتا چلوں، السلام علیکم دوستو، آخر فلسطین مسلمانوں کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیوں اب تک اس سرزمین کے لیے اتنی جنگیں ہو چکی ہیں؟ یہودی، عیسائی اور مسلمان فلسطین کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ دوستو، آج ہم ان ساری تفصیلات کا جائزہ لیں گے اور ان سب کی معلومات حاصل کریں گے۔ دوستو، جانیں گے کہ اصل صورتحال، اصل حقیقت کیا ہے۔ دوستو، ہنسی ٹی وی کی یہ ویڈیو ہے، آئیے دیکھتے ہیں بنا وقت ضائع کیے بغیر، اس کے بعد پھر مزید بات کریں گے۔ دوستو، بیت المقدس دنیا کے 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودی مذہب کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ فلسطین کے شہر یروشلم میں موجود وہ مقدس ترین مقام ہے جہاں اللہ کے کسی نبی کی تعمیر کردہ مسجد یعنی مسجد اقصی موجود ہے۔ یروشلم شہر کا کردار قرب قیامت کے حالات سے متعلق انتہائی اہم اور فیصلہ کن ہے، اور موجودہ دنیا کے حالات کو سمجھنے کے لیے یروشلم کے حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہ مقدس شہر ان کے مسیح کی آمد کی جگہ ہے، جہاں سے وہ پوری دنیا پر ایک بار پھر سے حکومت کریں گے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی حکومت تھی۔ عیسائیوں کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں نعوذ باللہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا، اور قرب قیامت سے پہلے وہ پھر اسی جگہ پر ایک بار پھر سے لوٹ کر آئیں گے اور عیسائیت کی تصدیق کریں گے۔ یہ تو مسلمانوں کو بھی آئیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، تاکہ یہودیوں کو یہ یقین ہو سکے کہ جس خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک جیسی مقدس کتاب دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ بے شک سفر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یعنی یروشلم شہر تک سفر کیا، اور پھر وہاں سے آسمان کی بلندیوں پر معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ بالکل جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے۔ بالکل بے شک، سبحان وہ اللہ۔ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے تشریف لائیں گے اور اسلام کو سچا اور حق کا دین ثابت کریں گے۔ بالکل بے شک۔ یروشلم شہر کی اہمیت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ سورہ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین پر نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے نجات پانے کے بعد اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، اور یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ یعنی کہ یروشلم ایسی مقدس سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لیے اور آنے والے پیغمبروں اور دین یعنی یہودی، مسلمان اور عیسائیت کے لیے فیصلہ کن مقام بنایا ہے۔ بے شک، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان تینوں مذاہب میں سے سچا تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی ہو سکتا ہے۔ قرب قیامت سے بالکل پہلے یروشلم کو ادا کرنا ہے، یعنی کہ شہر قرب قیامت سے پہلے صرف ایک دین کو سچ اور حق ثابت کرے گا، اور اسی لیے اس قدر اہمیت تینوں مذاہب کے اندر ہے۔ یروشلم ایک قدیم شہر ہے اور تقریباً 4000 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ یہ 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ ہوا، 4000 سال تاریخ میں اس پر 52 مرتبہ حملے بتائے جاتے ہیں، اور 44 مختلف قوموں کا اس شہر پر قبضہ ہوا۔ یہ تل ابیب شہر اور بحیرہ روم یعنی میڈیٹرین سی سے 60 کلومیٹر مشرق اور بحر مردار یعنی ڈیڈ سی سے تقریباً 33 کلومیٹر فاصلے پر جبل یہودا سے گرا ہوا ہے، جہاں یہودیوں کی 3000 سال پرانی تاریخ، عیسائیوں کی 2000 سال، جبکہ مسلمانوں کی 1400 سال پرانی تاریخ موجود ہے۔ یہاں اس وقت 64% یہودی آبادی، 32% مسلمان اور صرف 2% عیسائی موجود ہیں۔ ہیکل کی مغربی دیوار جو کہ ایک واحد سٹرکچر اس وقت ہیکل سلیمانی کا موجود ہے، یہودیوں کے لیے اس وقت دنیا کی سب سے مقدس ترین جگہ ہے۔ اس شہر کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا اس پر حرام ہے کہ وہ وہاں جائیں، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل جائیں گے اور تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ دوستو، یہاں ہلاک ہونے والی بستی سے مراد یروشلم شہر ہے، جس پر یہودیوں کی بدعمالیوں کی بدولت 586 قبل مسیح میں بابل عراق کے بادشاہ
बख्त नसर और फिर टाइटस नामी बादशाह ने हमला करके इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और लाखों यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। इस दौरान हैकल सुलेमानी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मगर कुर्बे क़यामत से पहले ये लोग यानी यहूदी एक बार फिर से इसी बस्ती में आबाद होंगे, जैसा कि एक और जगह कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर इसका बयान कुछ इस तरह से मौजूद है। और जब आखिरी वक्त आएगा तो यहूदी इस अर्ज़ मुक़द्दस के अंदर लाए जाएंगे जहाँ से इन्हें निकाला गया था। और अल्लाह ताला का ये वादा आज नाजायज़ इसराइली रियासत के कायम होने के बाद पूरा हो चुका है, यानी कि आखिरी वक्त अब करीब ही है। लेकिन इससे भी अहम सवाल ये है कि इस वादे के पूरा होने के बाद अब आखिर क्या होना बाकी है। यहूदियों का मानना है कि जब वो तीसरी मरतबा इस मुक़द्दस हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर कर लेंगे तो इनका मसीहा जो मुसलमानों के नज़दीक दज्जाल है वो दुनिया में नाजिल होगा। इसलिए इनके पास इस हैकल की तीसरी मरतबा तामीर का मुकम्मल नक्शा तक तैयार है और इसके साथ साथ वो ताबूत सकीना के हसूल के लिए भी बेचैन है, जिसकी मुख्तसर सी तारीख ये है कि यह मुक़द्दस संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, जो पूरी ज़िंदगी आपके पास रहा और फिर आने वाले अंबिया को विरासत के तौर पर मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, जिसमें वो अपना ख़ास सामान यानी तौरात का असल नुस्खा, अपना आसा मुबारक और अपना बाकी सामान रखते थे। इसके अलावा इसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी मौजूद है, जिससे वो जिन्नात पर कंट्रोल करते थे। मगर हैकल सुलेमानी के दूसरी मरतबा तबाह होने के बाद ये संदूक ऐसा गायब हुआ कि फिर आज तक नहीं मिला। यहूदियों का मानना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे दफन है, इसलिए इन लोगों ने खुद से बैतुल मुक़द्दस के नीचे सुरंगें खोदकर इसकी तलाश शुरू की, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल बैतुल मुक़द्दस से जुड़ा हुआ था, जहाँ इनका तख्त मौजूद था। और दूसरा हैकल सुलेमानी का जो नक्शा बयान किया जाता है, इसका भी मस्जिद अक्सा से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर भी ये यहूदी हैकल सुलेमानी की तीसरी मरतबा तामीर से पहले मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी के तामीर होने के बावजूद अगर मस्जिद अक्सा शहीद ना हुई तो हैकल की अहमियत पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। इसीलिए यहूदियों के नज़दीक इसे शहीद करना ज़रूरी है। इसराइली माहिर आसार कदीमा के मुताबिक हैकल सुलेमानी कुब्बतुस सखरा के नीचे मौजूद है और ये इलाका यानी मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा मुसलमानों के कंट्रोल में है। इसराइल ने अरबों के साथ 6 रोज़ा जंग के दौरान बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया था, मगर मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा का कंट्रोल इस जंग के बावजूद भी उर्दन के हाशमियों के पास ही था, जिसके बाद इन्हें वहां से निकाल कर इसराइलियों ने इस ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हैकल की तामीर के अंदर मज़ीद तेज़ी आ चुकी है, जो कि इनका सदियों से ख्वाब है, क्योंकि इनका मानना है कि इसके बाद ही मसीह दज्जाल की इस दुनिया के अंदर आमद मुमकिन होगी और इसी मकसद के लिए बाकायदा एक तंजीम द टेम्पल इंस्टीट्यूट कायम है। लेकिन एक अहम बात कि इस हैकल की तामीर के साथ एक बड़ी खून रेजी का बाइबल के अंदर भी जिक्र है, जिसकी तस्दीक यहूदी भी करते हैं और कहते हैं कि ये 7 साल लंबा अरसा होगा, क्योंकि पहले 3.5 साल के अंदर दुनिया की 1/4 आबादी मारी जाएगी और इसके बाद इंसानों के मरने के दूसरे दौर का आगाज होगा, जिसमें दुनिया की मजीद 1/4 आबादी मौत का शिकार होगी। दोस्तों, इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 7 अरब है। अगर इन पेशन गोइयों को दुरुस्त मान लें तो 7 साल के अंदर 3.5 करोड़ लोग सिर्फ इस तनाज़े के अंदर मारे जाएंगे। इनके मुताबिक पहले मरहले के अंदर खून रेजी मशरिक वस्ता से लेकर मशरिक, वस्ती एशिया और शुमाली अफ्रीका, जबकि दूसरे मरहले के अंदर इराक के दरिया फरात से लेकर यरूशलेम के इलाकों तक फैल जाएगी। दोस्तों, कुछ ही अरसे पहले तक इसराइल एक शदीद सियासी बुरान का शिकार था, लेकिन इसके वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अपोजिशन के दरमियान एक पॉलिटिकल डील के बाद ये बुरान आखिरकार ख़त्म हो गया और अब दोनों पार्टीज यानी अपोजिशन और गवर्नमेंट एक ही पेज पर हैं, जो कि मुस्लिम दुनिया के लिए एक बड़े ख़तरे और वार्निंग से कम नहीं है, क्योंकि दोनों ने मिलकर अमेरिका के साथ एक ऐसा तहरीरी मुआहदा किया है जिसके मुताबिक 1 जुलाई 2020 को फ़लस्तीन के मगरबी इलाके, गैर कानूनी इसराइली बस्तियाँ और वादी उर्दन मुस्तकिल इसराइली कब्जे के अंदर जाने वाली हैं, जिसे अमेरिका और इसराइल के दरमियान डील ऑफ सेंचुरी का नाम दिया गया है। इसके मुताबिक जून के बाद इसराइली फ़ौज यरूशलेम और मगरबी किनारे के गिर्द अपनी पोजीशनें संभाल लेंगी और 1 जुलाई से इन इलाकों पर इसराइल मुस्तकिल इन इलाकों का अपने साथ इलाक़ का ऐलान करेगा। और ये कोई खुफिया प्लानिंग नहीं है, बल्कि इस मंसूबे को तहरीरी शक्ल देकर और दस्तखत करके दुनिया के सामने पेश कर दिया गया है, जो मुसलमानों के लिए, आलमी इदारों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के लिए खुला चैलेंज है। नक्शा तैयार कर ले। आपको बताता चलूँ कि फ़लस्तीन का ये मगरबी किनारा या वेस्ट बैंक वो इलाका है जो 3 तरफ से इसराइल और मशरिक में उर्दन से घिरा हुआ एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका है, जिसके शुमाल मगरिब के अंदर बहर मुर्दार यानी कि डेड सी मौजूद है, और यही वो इलाका है जहाँ पर यरूशलेम शहर मौजूद है। ये मगरबी इलाका 22 लाख आबादी पर मुश्तमिल है, जहाँ इसराइल पहले ही कुछ इलाकों पर कब्जा करके अपनी आबादियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अब तक इन बस्तियों के अंदर तकरीबन 4 लाख के करीब यहूदी आबादी मौजूद है।
کیونکہ اسرائیل جب بھی چاہتا ہے یہاں پر غیر قانونی تعمیرات شروع کر دیتا ہے، جیسے اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے 57 اسلامی ممالک نے نہ تو اس کی مخالفت کی اور نہ ہی کوئی مذمتی بیان سفارت خانے سے تو دور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی نہ دیے۔ اس صدی کے سب سے بڑے منصوبے کے نام سے ہی آپ یہودیوں کے نظائم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ منصوبہ ان کے لیے کس قدر اہم ہے، جو کہ 180 صفحات پر مشتمل ہے اور اسرائیل کو ان مغربی علاقوں کے ساتھ فلسطین کے 50% حصے پر مکمل اختیار اور کنٹرول دے رہا ہے، جبکہ فلسطین پر یہ پابندیاں مزید سخت کر رہا ہے، جو کہ ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ جس کے بعد مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو شہید کر کے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کو ایک قانونی حیثیت مل جائے گی، کیونکہ یہ مکمل طور پر قانون کے تحت اسرائیلی قبضے کے اندر چلا جائے گا اور فلسطینی عوام اس کے خلاف احتجاج بھی نہیں کر سکے گی۔ اس منصوبے کے تحت یہاں پر 30 بستیاں، 8 غیر قانونی پورٹس اور کئی قصبے تعمیر کیے جائیں گے، جبکہ عالمی برادری کا اگر کوئی سخت رد عمل آیا بھی تو اس معاہدے کے مطابق امریکہ اسے کنٹرول کرے گا اور ہوا میں گھومتے ہوئے ہیلی کاپٹر ہر لمحہ مجاہدین کی معلومات اور ان کی نقل و حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں تاکہ وقت آنے پر یہ شدید رد عمل اور اچانک حملہ کر سکیں۔ لیکن مسلمان حکمرانوں نے تو جیسے چپ کا روزہ رکھ رکھا ہے، سوائے ترکی کے کسی کو بھی اس پر مذمتی بیان تک دینے اور سخت موقف اپنانے کی جرت نہیں ہوئی، جبکہ اس وقت اس غیر قانونی اور غیر انسانی آبادکاری کو روکنے کے لیے پوری دنیا کے سامنے اسے اجاگر کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ پوری امت مسلمہ اکٹھے ہو کر اس پر واضح اور سخت موقف کو اپنا سکے، اسرائیل کو سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کی دھمکی دے کر فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کی جائے، ورنہ فلسطین پر ہونے والے ظلم کے اندر اور قتل میں ہم مسلمان بھی شامل ہوں گے۔ لہٰذا اب یہ صورتحال واضح ہو چکی ہے کہ اس شہر یروشلم کا کردار نیو ورلڈ آرڈر اور قرب قیامت سے متعلق یہودیوں کے لیے اس قدر اہم کیوں ہے، اور یہ کیوں نبیوں کی سرزمین شہر کے لیے اور مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اس قدر بے چین کیوں ہیں، کیونکہ ان کے مطابق یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر دجال اپنا تخت لگائے گا۔ یروشلم آدھا ہی پہلے چھینا جا چکا ہے، اور اگر مغربی کنارے سے بھی یہ اسرائیل کا حصہ بن گیا تو نہ صرف اسرائیلی روحانی طور پر مزید طاقتور ہو جائیں گے، بلکہ ان کے حوصلے بھی نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اور مضبوط ہو جائیں گے، اور ہم لوگ ہمیشہ کی طرح صرف مذمتی بیان دیتے رہ جائیں گے، جیسا کہ ماضی کے اندر ہوتا آ رہا ہے کہ اسلامی ممالک سے اس مسئلے کی توجہ ہٹانے کے لیے اسرائیل ہر بار ان اسلامی ممالک کے اندر انتشار پھیلا کر انہیں اپنے ہی مسئلوں کے اندر الجھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان کی بیت المقدس کے معاملے پر کبھی توجہ جا ہی نہ سکے، اور اب کی بار بھی یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عربوں کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا معاملہ ہے، کیونکہ بیت المقدس عربوں کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اور معراج پر تشریف لے گئے۔ اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایک بڑا لشکر خود سے تیار کر کے بھیجا، کیونکہ اس سرزمین کو حق و باطل کا آخری مارکا تیار کرنا ہے۔ دوستو، میں نے تمام حقائق آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آپ کو آگاہ کر دیا، لیکن اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پیغام کو کتنا آگے پھیلاتے ہیں تاکہ ہمارے حکمران طبقے تک یہ بات پہنچے اور وہ اس کے خلاف کوئی سخت اور واضح رد عمل اپنائے۔ اور تو دوستو یہ تھی پوری صورتحال۔ دوستو اصل میں یہ ویڈیو حالیہ حماس اور اسرائیل جنگ سے پہلے کی ہے، اور ہمارا مقصد تاریخی حقائق جاننا مقصود تھا اور اس سرزمین کی اہمیت۔ دوستو جیسا کہ ویڈیو میں بتایا گیا، یہودیوں کے لیے جگہ ان کے مسیحا یعنی دجال کے آنے کی جگہ ہے، اور عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، نعوذ باللہ، یعنی ہمارے مسلمانوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا، زندہ اٹھا لیا تھا۔ اور دوستو مسلمانوں کو جو قبلہ اول ہے مسجد اقصیٰ، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طویل عرصے تک مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، اور یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر بھی تشریف لے گئے تھے۔ تو دوستو انبیاء کی یہ سرزمین، جس کو مسلمان انبیاء کی سرزمین مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، سب پر ان کا یقین ہے، مگر دوستو کچھ لوگوں کا، کچھ مذاہب کا نہیں ہے۔ دوستو باقی تفصیلات آپ ساری اس ویڈیو میں جان ہی چکے ہیں۔ دوستو ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔